بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی اور سب سے کامن وجہ ہوتی ہے لوگوں کے پاس زیادہ آپشنز کا ہونا۔ جس شخص کے پاس جتنے آپشن زیادہ ہوں گے وہ شخص اتنا ہی کنفیوز ہوگا، اور اسی طرح جو شخص جتنے زیادہ کاموں میں الجھا ہوا ہوگا اس کی انرجی اتنی ہی زیادہ ضائع ہوگی، وہ کوئی کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ دو کشتیوں کا سوار کہیں نہیں پہنچ پاتا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو کشتیاں ہی نہیں، ہم کئی کشتیوں کے سوار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں کہیں پہنچ بھی نہیں پاتے۔ یہ بات میں سفر کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں کیریئر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں جس کو سن کر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ فیل کریں گے کہ واقعی آپ اپنی انرجی کسی غلط کام میں ضائع کر رہے ہیں۔ ایک ہوٹل پر ایک کسان اور اس کا بیٹا کھانا کھانے آتے ہیں، تو اس ہوٹل کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہوتی ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی ویٹر کا انتظام ہوتا ہے، نہ ہی کوئی مینیو کا انتظام ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی کھانا کھانے بھی نہیں آتا۔ تو یہ دیکھ کر والد اور بیٹا بڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ تو والد کھانا کھانے کے بعد اس ہوٹل کے مالک کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ تو کوئی ویٹر ہے، نہ ہی کوئی یہاں پر انتظام ہے، اور نہ ہی کوئی صفائی کا خیال ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی کھانا کھانے آتا ہے، تو آپ گزارا کس طرح کرتے ہو؟ تو اس وقت وہ بتاتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میں پارٹ ٹائم کر رہا ہوں، میرا اصل جو کام ہے میرا ٹرک کھڑا ہے، میں اس کو چلاتا ہوں، وہ 3-4 گھنٹے چلاتا ہوں، اور اس سے میرا جو آمدن رفت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو والد اور بیٹا یہ بات سن کر باہر آتے ہیں، تو والد وہ ٹرک خراب کر دیتا ہے، اور اس طرح خراب کرتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹے کے ذہن میں نا یہ بات کھٹکھٹاتی رہتی ہے کہ اس کے والد نے اس شخص کے ساتھ ناانصافی کیوں کی تھی، کہ اس کا ٹرک خراب کیوں کیا تھا، کیونکہ وہی ایک ہی ذریعہ تھا اس کے پاس کمانے کا۔ لیکن وہ عزت کی وجہ سے اپنے والد سے کوئی بات پوچھ نہیں پاتا۔ تو وہ بچہ اب بڑا ہو جاتا ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اس ہوٹل پہ جاتا ہے، لیکن جب اس ہوٹل پہ جاتا ہے وہ یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ وہ جو ہوٹل ہے وہ اب عالی شان ہوٹل بن چکا ہے۔ وہاں پہ اب ویٹرز کا انتظام ہے، وہاں پر اب مینیوز کا انتظام ہے، وہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال ہے، اور وہاں پر بہت ہی رش لگا ہوا ہے۔ اور وہ یہ دیکھ کر اور حیران رہ جاتا ہے کہ وہی مالک جو پہلے ہوٹل چلا رہا تھا، وہی مالک آج 4-5 ہوٹلوں کا مالک بن چکا ہے۔ تو وہ پھر جاتا ہے، اس مالک سے ملتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے والد نے اس کا ٹرک خراب کیا تھا۔ لیکن جب مالک یہ بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے آپ نے والد کو شکریہ ادا کرنا۔ تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ایسا میرے والد نے کیا کر دیا جو میں اس کا شکریہ ادا کروں، بلکہ اس نے تو آپ کا نقصان کیا تھا۔ تو اس وقت وہ مالک بتاتا ہے کہ اس نے میرا نقصان نہیں کیا تھا، جب اس نے ٹرک میرا خراب کیا تھا تو اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں بھوک مر جاتا یا پھر اس ہوٹل پہ محنت کرتا۔ تو پھر میں نے اس ہوٹل پہ محنت کرنا مناسب سمجھا، اور اس پر اتنی محنت کی کہ آج دیکھو میں 4-5 ہوٹلوں کا مالک ہوں۔ میں پہلے اپنی انرجی دو کاموں پہ ضائع کرتا تھا، ایک ٹرک پہ اور ایک اس ہوٹل پہ، لیکن دونوں میں کوئی مجھے چس نہیں آتی تھی، بس وقت میں ضائع کرتا رہتا تھا، میں کسی کام پہ صحیح فوکس نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن جب وہ ٹرک میرا چلا گیا تو آج میں نے ایک کام پہ فوکس کیا، اور دیکھو آج میرا اس میں اپنا ایک نام ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل بہت سارے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم کسی ایک کام کو نہیں پکڑتے، ہم 4-5 کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ میں نے آپ کو ایک پہلے کہاوت سنائی تھی کہ دو کشتیوں کا سوار کہیں نہیں پہنچ پاتا، لیکن یہ وجہ ہے کہ جو شخص بہت ساری کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ کہاں پہنچے گا۔ تو اس لیے خدا را آپ اپنی ایک کشتی کو سلیکٹ کریں اور اسی پر سوار ہوں، انشاءاللہ آپ اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائیں گے۔